قرآن حکیم ہم لوگوں کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ کہا جاتا ہے طریقے کو، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ تو یہ معنی نکلا ضابطہ حیات کا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بحیثیت مسلمان چاہے ایک بندے کی انفرادی زندگی ہو تو بھی قرآن ہی اس کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اگر معاشرے کی بات کی جائے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہو تو اس معاشرے کے لیے بھی ضابطہ حیات قرآن ہی ہے۔ اور اگر ایک ریاست کی بات کی جائے، ایک اسٹیٹ کی بات کی جائے، ایک ملک کی بات کی جائے جس میں رہنے والے اکثریت سے مسلمان ہو، تو اس ریاست، اس اسٹیٹ اور اس ملک کا قانون صرف قرآن۔ اس اسٹیٹ، اس ملک کا، ریاست کا آئین صرف قرآن۔ بحیثیت اسلامی اسٹیٹ، اس کا ضابطہ، اس کا قانون، اس کا آئین صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ یہ قرآن حکیم جو کلام رب العالمین ہے اور زبان رحمت للعالمین ہے، یہ ایک ہدایت کا ایسا عظیم الشان سرچشمہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر ایک بندہ فرد واحد اپنی زندگی کے لیے اسی کو رہنما بنا لے تو اس بندے کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ایک اسٹیٹ، ایک ریاست جو مسلمانوں کی ہو، وہ بھی اپنا آئین اور قانون اسی قرآن کو بنا لے، کس قرآن کو جو رحمت للعالمین نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس ریاست اور اس اسٹیٹ کو بھی ترقی کرنے سے اور دنیا پر حکمرانی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، بشرطے کہ اس سیاست، اس ریاست کا اور اس اسٹیٹ کا آئین اور قانون اور ہر اس ریاست میں پر ہونے والا عمل قرآن۔ جب یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی اور ضابطہ حیات صرف اللہ کا کلام قرآن ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں تو اس کو کسی اور انداز سے گفتگو کی جا سکتی، اس سے بحث کی جا سکتی ہے کہ بھائی تمہارا ضابطہ حیات کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، یا کسی اسلامک اسٹیٹ کا قانون اور آئین کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، اگر کہ وہاں کی آبادی 90-95% کافر ہے، لیکن جہاں کی آبادی 90-95% مسلمان ہو تو وہ تو بغیر کسی شک و شبے کے بحیثیت مسلمان ایک دینی فریضہ ہے کہ وہاں اسٹیٹ کا آئین اور قانون قرآن کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جب معلوم ہوا کہ قرآن ہی ضابطہ حیات ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے بھی اور ایک بندے کی انفرادی زندگی کے لیے، اب آؤ یہ دیکھیں، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت اور اس کی سچائی میں جو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خود خالق کائنات نے قرآن کے آغاز میں فرما دیا کہ اس کتاب میں، اس کی صداقت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت سب کو بھی نہیں دے گا۔ اس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کی بڑائی میں، اس کی بزرگی میں، اس کے اصولوں میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن نے جو اصول متعین فرمائے، قرآن نے جو حدود متعین فرمائی، دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں کہ اس کی جیسی ثانی کوئی اصلاحات لا سکے۔
اس جیسی ثانی کوئی ترامیم لا سکے، کیونکہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس اتنی ہمت، جرت، اتنی عقل، فہم، فراست ہی نہیں کہ خالق کائنات نے جس کو قانون بنایا ہو وہ کہے میں اس سے بہتر قانون بنا سکتا ہوں۔ تو قرآن کی حقانیت میں، قرآن کی سچائی میں، اس کی اصولوں میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں، اس سے بہتر آئین دنیا میں موجود نہیں، اس سے بہتر ضابطۂ حیات دنیا میں موجود نہیں۔ لیکن خود خالق کائنات نے قرآن کی جامعیت اور اس کی حقانیت بیان کرنے کے بعد خود فرمایا کہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی عظیم کتاب نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی حیات ضابطہ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن بھی ہدایت سب کو نہیں دیتا، یہ رہنمائی سب کے لیے نہیں دا فرتا۔ یہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اس سے فائدہ اور اس سے رہنمائی صرف وہی اٹھا سکتے ہیں جو متقی، جو پرہیزگار ہیں، جو مومن ہیں۔ الہی یہ متقی کون ہے جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آج ہمارے گھروں کی الماریوں میں قرآن سجا ہوا موجود ہے، اگر حافظوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اگر جگہ جگہ پر اسلامی دنیا میں قرآن کے نسخے موجود ہیں، اور اس قرآن سے اگر کوئی مسلمان ہدایت نہیں لے پا رہا تو اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں، قرآن کے اصولوں میں کوئی غلطی نہیں۔ غلطی مسلمان میں ہو سکتی ہے، قرآن میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالق کائنات نے واضح فرما دیا یہ سراسر سچی کتاب تو ہے اور بے مثال قوانین کی حامل ایک نسخہ تو تمہارے پاس موجود ہے، لیکن یہ ہدایت اور رہنمائی صرف اسی کو دے گا جو متقی ہوگا۔ جو متقی نہیں بنے گا، جو پرہیزگار نہیں بنے گا، وہ اس کے لیے قرآن کے حروف ایسے ہی ہیں جیسے پڑھے نہ پڑھے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کے لیے قرآن کا ایک لفظ اس کی کایا اور اس کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ الہی